السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں، جس کے آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ شازیہ اپنی بیٹی زارا سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے سرمد سے شادی کرنے پر یا ہے؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ماما میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو سرمد پسند ہے تو مجھے پسند ہے۔ تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر یہی بات میں تمہیں کہوں کہ تم اپنے باپ کے اور پوری فیملی کے سامنے کہو تو یہ کہو گی؟ تو اس پر آگے سے زارا کہتی ہے کہ آپ جیسے بھی مجھے کہیں گے میں کہوں گی، میں اپنے بابا اور سب کے سامنے یہی کہوں گی کہ مجھے سرمد پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ مظہر سب پوری فیملی کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتا ہے اور تاکہ وہ سب کے سامنے زارا سے پوچھ سکے کہ وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتے یا اسے سرمد کے ساتھ کوئی رشتے پر اعتراض نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شازیہ پہلے ہی مظہر کو کہہ چکی تھی کہ اگر ایک میں تمہارے بھانجے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی تو ادھر دوسری طرف تم ایک میرے بھتیجے کو بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے۔ تو مظہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ زارا کی مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر مظہر بیٹھا اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ زارا بیٹا میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بابا پوچھیں کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر اعتراض ہے یا تمہیں کوئی پسند ہے تو تم بتا سکتی ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہاری ادھر ہی شادی کروا دوں گا۔ لیکن وہاں پر عادل بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو زارا عادل کی طرف دیکھتی ہے اور وہ بھی عادل بھی زارا کی طرف دیکھتا ہے تو زارا خاموش ہو جاتی ہے۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ شازیہ دوبارہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ بیٹا بتاؤ زارا کہ تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض ہے یا نہیں، یا قبول ہے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے مجھے بتاؤ، کیونکہ مجھے تمہاری خاموشی جھوٹا قرار دے رہی ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا، مجھے سرمد پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنی چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جائے گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بیٹھ جاتی ہے تو وہاں پر عادل بھی آ جاتا ہے اور عادل اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا کہ واقعی یہ سرمد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں تو اسے پسند کیا، تو میں اسے کتنی بار کہہ چکی ہوں لیکن یہ میری بات کی پرواہ نہیں کرتی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ عادل بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور وہ چپ کر کے وہ باہر چلا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے عادل کی ماں فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ دیکھنا کہ عادل میں کہتی ہے کہ آپ دیکھنا جب عادل اس شادی سے انکار کرے گا تو بھائی جان کو مزہ آئے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے فرد کہتی ہے کہ اب میرا بھی وار چلے گا۔ وہ جاتی ہے سیدھی سارا کے پاس اور سارا کو کہتی ہے کہ سارا بیٹا تم جانتی ہو نا کہ تمہاری شادی عادل کے ساتھ ہونے والی ہے؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ جی پھوپھو میں جانتی ہوں کہ میری شادی عادل کے ساتھ ہونے لگی ہے، میں بہت ہی خوش ہوں۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں، ماما کو تھوڑا سا آپ سے مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ عادل کے رشتے کو بھی پسند نہیں کر رہی، قبول نہیں کر رہی۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ لیکن کوئی بات نہیں ماما کچھ دنوں کے بعد مان ہی جائیں گی۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ چلو تمہاری ماما کی تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن تمہاری بہن، ایک بات میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری بہن تم سے جیلس ہوتی ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں پھوپھو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا تم میری بات پہ یقین نہیں کر رہی نا، اور ایک اور بات کہ تم جانتی ہو کہ وہ تمہاری بہن عادل کو پسند کرتی ہے۔ تو اس پر سارا حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے جو میں کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، جا کر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ سارا اور عادل بیٹھے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر اس پھوپھو کی بات کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ صحیح کہہ رہی ہوتی ہے کہ واقعی ان دونوں کے درمیان میں کچھ چل رہا ہے اور میری بہن ہو کر وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ فرد تو یہی چاہتی تھی نا کہ یہ ایک دوسرے کی بہنوں کے دشمن بن جائے اور وہ یہاں سے چلی جائے تو اس کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زارا آتی ہے سارا کے پاس اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا سارا، تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تم میری بہن نہیں ہو، میری دشمن ہو، کیونکہ تم میرے گھر کو آباد ہونے سے پہلے ہی برباد کر رہی ہو۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سارا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم عادل کو پسند کرتی ہو، لیکن تم جانتی نہیں تھی کہ میں عادل کو کتنا پسند کرتی ہوں، میں عادل کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر عادل نے مجھے دھوکہ دیا تو میں جیتے جیت مار جاؤں گی۔ تو اس پر آگے سے زارا کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جانتی ہو نا کہ میں کبھی بھی تم سے دھوکہ، میں نے تم سے وعدہ کیا نا کہ عادل تم سے شادی کرے گا تو بس تم سے عادل ہی شادی کرے، وہ تمہارا ہی ہے، میں تو سرمد کو پسند کرتی ہوں اور سرمد کے ساتھ ہی شادی کروں گی۔ ادھر جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں جانتی ہوں کہ تم ویسے ہی جھوٹ بول رہی ہے، آج کے بعد تم مجھ سے میرے راستے میں مت آنا، اور نہ میں تمہاری بہن ہوں نہ تم میری بہن ہو، میں تمہیں کوئی بہن نہیں سمجھتی، تم میری دشمن ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ماں بھی نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ فرد کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو فرد بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تو وار چل کے، میں تو یہی چاہتی تھی نا کہ یہ ایسا ہو کہ یہ آپس میں دشمن بن جائے۔ اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زارا آتی ہے اپنے پھوپھو کے پاس اور کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھتی تھی کہ میں نے اپنے باپ کے سامنے شاید رشتے کے لیے ہاں کر دی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات کہ آپ کی تو ابھی اصلیت میں نے اپنے باپ کو بتانی ہے کھل کر۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا تم کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، آپ جانتی نہیں ہیں
کہ اس بار میرے پاپا کی سپورٹ میرے ساتھ ہے اور جو میں کہوں کہ وہ وہی مانیں گے، تو اس پر فرد پریشان ہو جاتی ہے اور فرد کہتی ہے یہ کیا کر رہی ہے، اگر واقعی بھائی جان نے ان کی باتوں پر اعتبار کر لیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ تو اس پر وہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پھوپھو اب کوئی اور بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے اس سارا کو میرے خلاف کیا اور ماما کے خلاف کیا، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ تو اس پر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی اگر یہ بھی بار میرا خطا ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی، اور واقعی یہ تو بہت چالاک لڑکی ہے، اور اپنی ماں اور بہن کو اگر اس نے یہیں پہ رکھا اور ملا دیا تو میرا تو کچھ بھی نہیں بنے گا، یہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لے گی، کیونکہ میں نے جس جائیداد کے لیے یہ سب کچھ کیا، اپنے میاں سے طلاق لی اور صرف اپنے بھائی کے گھر رہ گئی تاکہ یہ تمہاری جائیداد میرے بچوں کے نام ہو جائے، لیکن اگر یہ زارا نے ایسا نہیں ہونے دیا اور سب اپنی جائیداد اپنے پاس رکھ لی تو میں کیا کروں گی۔ یہ سوچ کر کہ وہ پاگل ہو رہی ہوتی، لیکن کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا، میں نے اب سارا کے دل میں اگر اس کے لیے نفرت ڈال دی تو اب سارا ہی آگے اس کو انجام تک پہنچائے گی، کیونکہ اب مجھے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا پڑے گا جو میں خود اٹھاؤں، یہ سب کچھ کام میرا کرے گی، سارا کرے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل کو بھی دبا دیں۔